جی ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے سابقہ ویڈیو فیصل آباد میں تھا. قاسم کا میں نے انٹرویو لیا, آپ کو سارا سیٹ اپ دکھایا, اور آج بھی میں فیصل آباد میں بیٹھا ہوں. تو جب فیصل آباد کا ذکر ہو نوید شیخ کے ساتھ تو فوراً دماغ میں ایک نام آتا ہے طاہر گجر صاحب, جو کہ شیخ صاحب کے پارٹنر نہیں, شیخ صاحب کے بھائی ہیں. اللہ تعالی ہمارے اس تعلق کو قائم دائم رکھے, اللہ تعالی اس پیار کو قائم رکھے. ملے تو ہم طوطوں کی وجہ سے, لیکن بھائی چارہ ہمارا تعلق الحمدللہ کافی مضبوط ہوا. طاہر گجر صاحب نے جب یہ شوق شروع کیا, ایک انٹرویو سے پورے پاکستان نے ان کو جانا, ان سے برڈز خریدے, اور تصور نہیں تھا کہ فیصل آباد میں رہ کر اسلام آباد سے لوگ, کراچی سے لوگ, ملتان سے, بہاولپور سے, لاہور سے, پورے پاکستان سے لوگ ان سے رابطہ صرف کریں گے نہیں, طوطے بھی خریدے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت دی. میں یہاں پہ دوبارہ ایک بات کو دہراؤں گا, برڈ بریڈ کروا لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس میں محنت آپ کی نہیں ہے, اس میں تو اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت ہے. اصل کام ہے برڈ کو بیچنا. تو میں سمجھتا ہوں میرے پیارے دوست اور جو میرے قریبی احباب ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک سہولت رکھی ہے کہ الحمدللہ ان کی مارکیٹنگ, ان کے لیے ایک پلیٹ فارم, اللہ تعالیٰ نے یہ جو میرے لیے کرم کیا ہے. میرا ایک آفیشیل جو یوٹیوب چینل ہے, اس کی آڈینس صرف میرے 70,000 سبسکرائبر نہیں, بے شمار طبقے کے لوگ ہیں, یہاں سے لے کر یہاں تک. وداؤٹ گوئنگ انٹو مور ڈیٹیلز, طاہر گجر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا یہ تیسرا انٹرویو ہے, جی شیخ صاحب. اور یہ میں کہوں گا ماشاءاللہ پہلے سے پیارے لگ رہا. آپ کا وزن بھی کافی کم ہو گیا سر. ہاں جی. کی کر رہی ہیں, اسٹریس سے چھ گئے؟ نہیں ڈائٹ پہ ہوں شیخ جی. اچھا ماشاءاللہ. آپ تو نہیں ہے, میں ہوں. میں تو الحمدللہ ایسے کر کے تو ڈائٹ پہ ہوں سر. طاہر بھائی آپ کے ساتھ میرے ماشاءاللہ 2 انٹرویوز تفصیلاً ہو چکے ہیں, پورے پاکستان آپ کو جانتا ہے. جی بالکل. تو میں چاہ رہا ہوں اس دفعہ میں آپ سے کچھ اور سوال پوچھوں جس سے نیو فینسیر کو فائدہ بھی ہو. جی آپ نے آخر تک ویڈیو دیکھنی ہے, ان کو میں آج پھنسانے لگا ہوں. سر پچھلے سال آپ نے باکسز اگست میں لگائے تھے, تو اس سال میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس ابھی اوپر پنجرے رنگ ہو رہے ہیں. جی لیٹ کیوں ہے؟ شیخ صاحب موسم بدل جاتا ہے, ہم پہلا کلچ لگا دیتے ہیں, مطلب باکس میں لگا دیتے ہیں. وہ پہلا کلچ آتا ہے موسٹلی وہ یا ڈیڈ ان شیل ہو جاتا ہے یا انفرٹائل ہو جاتا ہے, کیونکہ اگست میں بارشیں ہوتی ہیں, موسم کچھ اسٹیبل ہوتا ہے. 15 اگست کے بعد پھر گرمی شروع ہو جاتی ہے, تو اس کا فائدہ کوئی نہیں لگائیں گے. 1 اکتوبر کو. جیسے جی کئی سارے لوگوں نے لو برڈز بیچ کر ایم جی خریدی, ڈان پاشا نے ایم جی لی, وجاد منجور نے ایم جی لی, کوئی اپنا موبائل دکھا رہا ہے, کوئی اپنا کیا. تو آپ نے بھی ماشاءاللہ پچھلے سال کتنے لو برڈ بیچے ہیں تعداد میں, قیمت نہیں؟ بیچنے کا تو یاد نہیں ہے, جب خریدے تھے ان کا اندازہ ہے کہ جی خریدے کتنے کے تھے. بیچنے کو تو الحمدللہ بہت زیادہ بیچے 200, 2000, 20,000 کتنے؟ نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ مور دین 600 پیس میں نے پچھلے سال بیچا تھا, اپنے گھر کے بریڈ. گھر کی بریڈ. تو ماشاءاللہ اس 600 لو برڈ کو بیچ کر جی سارا کھا کے ڈکار یا کوئی بنائے ہوئی ہے کچھ؟ نہیں, میں الحمدللہ گھر بن رہا ہے تو اس میں نے ڈالے ہیں پیسے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ہاں جی, کنال کا گھر بنا رہے ہیں, تو مطلب گاڑی لی ہے, گاڑی میں بھی ڈالے ہیں. 600 ڈن فلو بیچے نے؟ نہیں مطلب کریمینو تھا میرے پاس, آپ کو پتہ ہے زیادہ کریمینو تھا, بلوٹوتھ ہے, کریمینو تھا, اور کچھ اپلائنس تھے. سر جی ماشاءاللہ 600 بچہ بیچ کر آپ نے جس طرح کہا کہ آپ نے اپنے گھر کنسٹرکشن وغیرہ بھی کر رہی ہیں, تو کیا یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے یا یہ صرف بکواس ہے جو لوگ انٹرویوز کی شکل میں کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو وہ عوام کو جس طرح کہتے ہیں پھدو بنا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, اگر میری ذات تک میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے الحمدللہ آپ کو بتایا کہ گاڑی لی تھی, گاڑی میں بھی پیسے ڈالے ہیں میں نے, گھر میں بھی ڈالے ہیں پیسے, گھر بن رہا ہے. تو میں تو آپ کو بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو نکال کے ڈالے ہیں پیسے. دیکھیں میں یہاں پہ لوگوں کو اس لیے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, ہم ایز اے پاکستانی قوم ہے نا, ہم نوکری پیشہ ٹائپ لوگ ہیں, یعنی ہم وہ لوگ ہیں, ہماری ذہنیت کے اندر ہے کہ ہم نے کسی کی ملازمت کرنی ہے, سیکیورڈ انکم کے ہم تلاش میں ہوتے ہیں. پاکستانی جوان سے پوچھو تو اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ سرکاری نوکری. جی بالکل. سرکاری نوکری کا مطلب کیا ہے؟ سیکیورڈ انکم منتھلی اور ہڈ حرامی. جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو بزنس میں رسک ہے, بزنس میں چیلنجز ہیں, لیکن جب آپ یہ رسک اپنا لیں, چیلنجز لے لیں, پھر اللہ تعالیٰ ایسے نوازتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. سر جی آپ کا ماشاءاللہ میں نے دیکھا آپ کے فیس بک کے اوپر آج کل آپ کافی کیمپینز چلا رہے ہیں اپنے بھتیجے کے ساتھ. جی جی وہ ماشاءاللہ بڑے پاکستان میں بخیال ٹاپ 3 لیول پہ ہے. ہاں جی, وہ امیزون کے اکاؤنٹس وغیرہ, ڈراپ شپنگ کا وہ مطلب ماشاءاللہ پاکستان میں پہلے نمبر پہ ہے. تو بریکلے کے نام سے ہے ان کا آفس, لاہور میں ہی ہے, بلکہ اب تو
کراچی میں بھی برانچ اوپن ہو گئی ہے, ملتان میں ہے, اسلام آباد میں ہے, بورے والا میں ہے. آپ نے 2-4 دن پہلے ویڈیو بنائی تھی پار بلو سپلٹ پیل فیلو اور ساتھ اس کے گرین پیل فیلو, ٹھیک ہے. میں آپ کو اگر اپنا موبائل دکھاؤں تو میرے خیال شاید 8-10 لوگوں کا میسج آئے ہوں گے جو اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ڈیمانڈ آپ نے کریٹ کر دی ہے, ٹھیک ہے. سپلائی کرنے والے مارکیٹ میں کتنے نکل آئے ہیں, ٹھیک ہے. جن کو مطلب جو باہر سے برڈ لا کے گرین پیل فیلو یہاں پہ مارکیٹ میں پھینک دیں گے, اس کا بتائیں آپ, مطلب کوئی کیا سدباب اس کا ہونا چاہیے. اعتراض کی ہے یار اعتراض یہ ہے کہ جب اس کی بریڈ آئے گی اس پیئر کی, امپورٹر وہ کیوں نہیں خریدے گا ہم سے؟ وہ ہم سے خرید لے, باہر ایکسپورٹ کر دے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جتنے کا دے گا اس سے آدھے پرائس میں دوبارہ خرید لے. معذرت کے ساتھ سر معذرت کے ساتھ, دیکھو کئی لوگوں نے, بلکہ میرے 1-2 قریبی دوستوں نے بھی مجھے کہا تھا, شیخ صاحب لگتا ہے تھوڑے کول اس پیئرنگ دے کوئی 200-300 بچہ پہ, شیخ صاحب راتوں رات نیروں لگے ہو. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, حالانکہ قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں, قسم اس لیے اٹھائے بات میں تاکید ہو, ایک جوڑا دور کی بات, ایک پیس نہیں بیچا یہ ویڈیو بنا کر. جتنا ڈیمانڈ میرے موبائل میں اس وقت ہے نا, میں راتوں رات 200 جوڑا بیچ سکتا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. اور اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے مجھے, اپنی ویڈیوز کا اندازہ ہے کہ کیا ڈیمانڈ کریٹ ہونی تھی. میں اپنے دائیں بائیں دوستوں سے وہ برڈ اکٹھا کر کے میں راتوں رات 100 جوڑا بیچ کر مجھے کیا فرق پڑنا تھا. لیکن نہیں, میرا اصول رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا, میں جو ویڈیوز بناتا ہوں جینوئن جنرل پبلک کے لیے بناتا ہوں, اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے نہیں. جہاں تک رہا امپورٹروں کا کام, دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو موقع دیا کمانے کے لیے. ہماری عوام اس وقت اتنی باشعور ہو چکی ہے کہ امپورٹڈ برڈ ڈیزیز کیریئر ہے, امپورٹڈ برڈ کے مسائل بہت زیادہ ہیں, سروائیول بہت کم ہے. 2 ڈن فیلوز میں نے مروائے, پیل فیلو بے شمار دنیا نے بہت کچھ مروایا. لوگ باز آ جائیں گے. اور دوسری بات, جب ہم جیسے بریڈرز خریدنا بند کریں گے نا تو پھر لوگ بھی خریدنا بند کریں گے. نمبر 2, جب ہم بڑے بریڈرز اپنی قیمتوں کو معقول قیمت میں لے کر آئیں گے نا تو پھر یہ مارکیٹ ایک سٹیبلٹی کی طرف جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ لوگ, معذرت کے ساتھ, جب آپ لوگ, میں سب کو مخاطب ہوں, جب آپ لوگ 20 روپے والی چیز کو لاکھ روپے کی بیچو گے نا, پھر حال یہی ہوگا, آپ ایک کشن گیپ دیتے ہو. 20 روپے والی چیز 40 روپے میں بیچ دو, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ اگر میں دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں, میں خوش ہوں جب میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ وہ میرے فیس بک کے کامنٹس میں آ کر اپنا نمبر لکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میرے پاس 2 برڈ ہیں فور سیل, پلیز کانٹیکٹ می. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے میرے جیسے بندے کو ایک پلیٹ فارم بنایا ہے کہ لوگوں کا برڈ میری وجہ سے اگر بکتا ہے نا تو پتہ نہیں کس کے گھر کس کے چولہے چل رہے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے اس چیز کی. میں اگر مافیا بننا چاہوں نا, میں بہت بڑا مافیا لیڈر بن سکتا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن نہیں. تو آپ کا عوام الناس کے لیے کوئی پیغام؟ میرا یہی پیغام ہے کہ بریڈ کروائیں, پیغام دیں, بریڈ کروائیں اور اللہ پہ توکل رکھیں, ٹھیک ہے. بس پازیٹیو مطلب رہیں. اور باقی میرا امپورٹرز کے لیے یہ پیغام ہے کہ خدارا اگر آپ امپورٹ کرواتے ہیں, ہمیں آپ کی امپورٹ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایکسپورٹ کا بھی سوچیں. جتنے بھی فینس ہیں جس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, کہ میری ویڈیوز کو اکثر دیکھتے ہیں, میں نے شروع کے اندر ایک بات کی جو میں اختتام میں کہوں گا, برڈ بریڈ کروانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. 500 برڈ دکھا دینا اپنے پنجروں میں کوئی بڑی بات نہیں. مزہ اس وقت آئے جب 500 کے 500 بکے. جتنی محنت آپ اپنی پروڈکشن پہ دے رہی ہیں نا, اتنی محنت آپ اپنی مارکیٹنگ پہ کریں. میں نے جب سے کام شروع کیا ہے لوگوں نے بڑے سے بڑے سیٹ اپس پہ توجہ دی. میں نے ایک چیز پہ محنت کی جس کی وجہ سے آج لوگ نوید شیخ کو یاد کرتے ہیں. لوگوں کا رخ اس طرف ہوتا ہے, میں اس طرف چلتا ہوں. وہ کیا ہے؟ میں نے اپنے مین پاور, اپنے کانٹیکٹس, اپنا سوشل میڈیا, میں نے ان چیزوں کی طرف توجہ دی جس کی طرف لوگوں نے نہیں دی. لوگوں نے کوشش کی کہ ہم 200 جوڑے سے 300, 400, 500, میں نے توجہ نہیں دی. میں نے کہا اپنا کانٹیکٹ لسٹ اتنا بڑھا دو, بیکم یلو پیجز, جس طرح انگلینڈ میں یلو پیجز ہوتا ہے نا, ایسے بن جاؤ, ایسا انفو آپ کے پاس ہو, ایسے ڈیٹیلز آپ کے پاس ہو کہ لوگ آپ کے پاس چل کے آئیں. اور اللہ کا شکر ہے میں اس میں کامیاب ہوا ہوں. اگر میں نے یہ کیا, آج سے آپ یہ کام کریں, آپ بھی ترقی کر جاؤ گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.